ایک دیاڑ حضرت امام علی بن حسین علیہ السلام یعنی ساڑھے چوتھے امام کا نام کیا ہے؟ علی۔ چوتھے امام کا نام کیا ہے؟ علی ہے۔ کیا نام ہے؟ علی ہے۔ تو مولا کے زیادہ اور کثرت کے سجدوں کی وجہ سے زین العابدین بنا، تو اس لیے ہم مولا کے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے یا عبادت کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ ایک دن علی زین العابدین علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، شیطان سانپ بن کر آیا اور اس نے بہت کوشش کی کہ مولا کی عبادت میں خلل ڈالے، اور اس نے مولا کے انگوٹھے کو بھی دبوچ دیا، چک مارا سی انگوٹھے دوتے کہ مارا سی، لیکن ان دی ساری کوشش رہے گاں گئی، مولا اپنی نماز وچ مگن ہی رہے۔ جداں شیطان ڈٹھا نا آسمان والے پاسوں شاب یعنی ستارہ ٹوٹ دے تو لمبا جہاں لیگ لگ ویندا، تسی ویدے ہو اس کو آسمانی شاب آکھا ویندے، یعنی گولا۔ شیطانوں کو گولے مارے جاتے تھے، جب شیطان آسمان کی طرف جاتے ہیں تو ان کو گولے مارے جاتے ہیں، اور ساتھ میں شیطان دے پچھ کو بھا لگی ودی ہے، جو ایسی اپنی زبان یاد ہیں۔ تو جب شیطان نے دیکھا کہ وہ آسمان سے وہ شاب آ رہا ہے تو شیطان دوڑ گیا، تو پھر بتایا گیا کہ یہ شیطان تھا جو تمہیں ورغلا رہا تھا۔ تو مولا نے اس مردود پر لعنت بھیجی اور اپنی عبادت میں مشغول ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا۔ تو مولا کی اس عبادت کی وجہ سے مولا کا جو لقب بنا زین العابدین یا سید الساجدین۔ پر کیف مولا ایک دیان بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا جڑا نہایت ہی پھٹے پرانے لباس یعنی پرانا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اور اس کی حالت غیر تھی، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، اس کے ساتھ 2-3 آدمی تھے۔ تو وہ آیا سیدھا مولا کی خدمت میں اور کہا مولا میں بہت غریب ہوں، سمجھ نہیں پئی، میں بہت غریب ہوں اور 2 دن سے میرے بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، تو آپ کوئی چیز دیں تاکہ میری غربت اور فاقہ دور ہو جائے۔ تو مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ تو جو ساتھ والا شخص تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مولا آپ روتے کیوں ہو؟ مولا کہہ رہا کہ میں مصیبت اور آفت پر رو رہا ہوں، یعنی اس کی مصیبت اور اس کی پریشانی پر رو رہا ہوں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اسے عطا کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اسے دوں۔ تو جو اس آدمی کے ساتھ آدمی تھا اس نے کہا کہ واہ ایسے آدمی کے پاس آئے ہو جو خود غریب ہے، جو خود غریب ہے تیری کون سی غربت کو دور کرے گا؟ تو مولا نے اس آدمی سے کہا کہ غربت یا فاقے میں اپنے ہمسائے کی مدد کرنے کی بجائے تم اسے تانا دے رہے ہو، تم اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو، یہ مسلمانی نہیں ہے، بلکہ تیرا حق بنتا تھا کہ تم اس کی اس غربت میں اس کی مدد کرتا، اس کی مشکل حل کرتا، نہ کہ تم اس کی مذاق اڑاتا۔ اچھا بلکہ وہ خاموش ہو گیا، اور مولا نے کہا اپنے نوکر سے کہ جاؤ گھر سے 2 روٹیاں لے آؤ۔ تو نوکر گیا، وہ گھر سے 2 روٹیاں لے آیا۔ مولا نے اس آدمی کو دی کہ یہ 2 روٹیاں لے جاؤ، یہ 2 روٹیاں تیری مشکل حل کر دیں گی، یہ 2 روٹیاں تیری مشکل حل کر دیں گی، تیری پریشانی ختم ہو جائے گی اور تو مالدار بن جائے گا۔ وہ شخص جو غریب تھا وہ 2 روٹیاں لے کر چلا گیا۔ تو وہی آدمی جو ساتھ تھا تو اس نے پھر تانا دیا اور کہا کہ اب ان 2 روٹیوں سے اپنی غربت دور کرو، اور اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ تو وہ سوچ رہا تھا، جس کو 2 روٹیاں ملی تھیں وہ سوچ رہا تھا کہ ان 2 روٹیوں سے میری پریشانی کس طریقے کے ساتھ حل ہوگی، ان 2 روٹیوں سے میرا دکھ کس طریقے کے ساتھ دور ہوگا، میری غربت کیسے دور ہوگی۔ وہ سوچ رہا تھا، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ 2 روٹیاں پھینک دے، ان کا کیا فائدہ ہے، یہ 2 روٹیوں سے تو تیرے بچوں کی بھوک بھی پوری نہیں ہوگی، ان کو پھینک دے۔ لیکن اس نے شیطانی وسوسے کو دور کیا اور دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ ہو کہ یہ جو مچھلی والا کھڑا ہے اس مچھلی والے کو 1 روٹی دے دیتا ہوں، اس کے پاس 1 مچھلی باقی تھی، باقی اس نے سب بیچ دی تھی۔ تو مچھلی کو کیونکہ دیر زیادہ ہو چکی تھی اس لیے یعنی کافی زیادہ اگر مچھلی پرانی ہو جائے تو اس کے اندر سے چھوٹی موٹی سمیل آنے لگ جاتی ہے، بو آنے لگ جاتی ہے، تو اس سے سمیل آ رہی تھی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میری روٹی بھی سوکھی ہے،
تیری مچھلی بھی بانسی ہے، ایسے کرتے ہیں کہ تم اپنی یہ مچھلی مجھے دے دو، میں اپنی یہ روٹی تجھے دے دیتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، مجھے شرط منظور ہے، تو روٹی لے لی اور مچھلی دے دی۔ باقی ایک روٹی بچی تھی اس کے پاس، اس نے کہا کیوں نہ ہو، اب ایسے مچھلی تو کھائی نہیں جائے گی، تھوڑا نمک خرید لیتا ہوں۔ نمک والے کے پاس گیا کہ ایک روٹی لے لے میرے سے اور تھوڑا سا نمک دے دے۔ اس نے روٹی لے لی اور نمک دے دیا۔ وہ نمک اور مچھلی لے کر گھر آیا، اب مچھلی بنانی بھی تھی، بیٹھ گیا۔ اس نے جب مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے دو لال نکلے، دو، ایک ہیرا ہوتا ہے ایک لال ہوتا ہے۔ لال غالباً ہیرے سے زیادہ قیمت کا ہوتا ہے، ہیرے کی قیمت کم ہوتی ہے، لال کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے تھے اور بڑے ہی خوبصورت تھے اور ان کی چمک بھی بہت زیادہ تھی۔ تو جیسے ہی اس نے مچھلی کو کاٹا تو درمیان سے اس کے پیٹ سے کیا نکلے، دو لال نکلے۔ اس نے وہ لال نکال لیے اور جیسے لال نکالے دروازہ کھڑکا، یہ دروازے پر گیا تو وہی دو آدمی ہاتھ میں روٹیاں لے کر دروازے پر آئے ہوئے تھے، وہی دو آدمی، مچھلی والا اور نمک والا، کہ ایسا کرو، ہمیں تمہاری شکل سے محسوس ہوتا ہے کہ آپ بہت غریب ہیں اور یہ روٹیاں بہت سوکھی ہیں، ہم سے یہ کھائی نہیں جائیں گی، اس لیے تم یہ رکھ لو، مچھلیاں بھی رکھ لو، مچھلی بھی رکھ لو، نمک بھی رکھ لو، ہم نے تجھے بخشا ہے، اور اپنے بچوں کو روٹی بھی کھلاؤ، مچھلی بھی کھلاؤ۔ تو اس نے وہ دو روٹیاں بھی لے لیں۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازہ کھڑکا، پھر دروازے پر گیا، دیکھا کہ علی زین العابدین علیہ السلام کا نوکر دروازے پر آیا ہوا ہے۔ تو اس نوکر نے کہا کہ آپ، مولا فرما رہے ہیں کہ آپ کی پریشانی حل ہو گئی ہے، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، اب میریاں دو روٹیاں مجھے واپس کر دے، میریاں دو روٹیاں مجھے واپس کر دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوکھی روٹیاں ہیں، آپ سے کھائی نہیں جائیں گی، اس لیے وہ دو روٹیاں میری یہاں مجھے واپس کر دیں۔ تو اس نے دو روٹیاں واپس کر دیں اور ان دو جو لال تھے ان کو جا کر اس نے بازار میں بیچ دیا، جو کافی بھاری قیمت میں بکے، اور اس کے پاس بہت سارا پیسہ آیا، جس سے اس نے گھر کی غربت بھی دور کی، قرض بھی اتارا اور کاروبار بھی شروع کیا۔ تو جس آدمی نے تانا دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد آیا تو اس نے بتایا کہ انہی دو روٹیاں جس پر تم مذاق اڑا رہے تھے، کہ آج جو میرے پاس پیسہ ہے، جو دولت ہے، اچھی کی زندگی میں گزار رہا ہوں، یہ انہی دو روٹیوں کا نتیجہ ہے، جن کے بارے میں تو کہہ رہا تھا کہ اب تیرا مولا ان دو روٹیوں سے تیری غربت دور کرے گا۔ تو دیکھ میرے مولا نے کس خوبصورت انداز میں میری اس مفلسی میں، میری اس غربت میں میری مدد کیا ہے۔ تو معصوم ہوتا ہے